لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں عزیز ساتھیوں، مسلمان کی زندگی کا بہت ہی گہرا تعلق مسجد سے، بلکہ اگر یہ کہا جائے سارے مسلمانوں کے لیے یہ سینٹر ہے، مرکز ہے، پاور ہاؤس، بالکل یہ بات درست ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مسجد نبوی کی کیا حیثیت رہی ہے اور صحابہ کرام مسجد نبوی کو کتنی اہمیت دیا کرتے تھے، یہ ساری چیزیں تاریخ اسلام میں بڑی وضاحت کے ساتھ ذکر کی۔ معاشرے میں صحیح اسلامی تعلیم، صحیح اسلامی تشخص، صحیح اسلامی تہذیب کی بقا اور اس کی ترویج و اشاعت میں مسجد کا بہت بڑا کردار، بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ جہاں جس زمانے میں، جس دور میں مسلم قوم کا تعلق مسجد سے کٹ گیا، یا مکمل کٹ گیا، یا پھر مسجد کی آبادی صرف اور صرف فرض نمازوں کے لیے رہ گئی، میرے بھائیوں تاریخ شاہد ہے، تاریخ گواہ ہے کہ اس جگہ سے، اس خطے سے اسلامی تہذیب مٹ گئی، اسلامی تشخص مٹ گیا۔ ہم لوگ اندلس کی تاریخ جانتے ہیں، ہر شخص ہم میں سے جانتا ہے، لیکن ذرا سوچئے کہ ایک ایسا ملک، ایک ایسا خطہ جہاں صدیوں اسلامی حکومت رہی، اسلام سیکھنے سکھانے کے لیے، پڑھنے اور پڑھانے کے لیے بڑی بڑی درسگاہیں رہیں، اور پھر اچانک ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سارے مسلمان وہاں سے اپنا بوریا بستر سمیٹ کر عالم عرب میں چلے، افریقہ میں چلے۔ یہ بالکل ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہاں سے کوئی معاش حاصل کرنے کے لیے خلیج عرب جائے، سعودی عرب جائے، امارات جائے، اور 20 سال، 25 سال، 30 سال کا عرصہ گزارنے کے بعد واپس اپنی جگہ پر چلے۔ یہ کیسے آخر ہوا؟ صدیوں حکومت اندلس میں مسلمانوں نے کی، آخر اندلس میں جو قومیں وہاں کی رہنے والی تھی، آپ عربوں کی بات چھوڑ دی، اندلس میں اسلام عربوں کے ذریعے داخل ہوا۔ خلافت بنو امیہ کے زمانے میں مجاہدین کا لشکر پہنچا، اور پھر جیسے اس زمانے میں مختلف حصوں میں ہوا، مختلف خطوں میں ہوا، اسی طرح سے وہاں پر بھی ہوا کہ اسلام پھیلا، اور الحمدللہ پورے اندلس میں اسلام پھیل گیا، اور پھر ایک بہت طاقتور حکومت بنو امیہ کی وہاں پر قائم، اور صدیوں وہ حکومت قائم رہی۔ آخر ایسا تو نہیں تھا کہ اندلس میں جتنے بھی مسلمان تھے وہ سارے کے سارے مسلمان شام سے گئے ہوئے تھے، سعودی عرب سے گئے ہوئے تھے، یا افریقہ سے گئے ہوئے تھے، یعنی عالم اسلام سے جا کر وہاں بسے تھے۔
ایسی کوئی بات نہیں. ایک جماعت گئی, مجاہدین کی ایک جماعت جس نے تبلیغ اسلام کا کام کیا, پورا اندلس مسلمان ہوا. وہ قومیں مسلمان ہوئی جو وہاں کی آبائی قومیں تھیں. جیسے ہم آج ہندوستان میں مسلمان ہیں, ہمارے آبا و اجداد سعودی عرب سے نہیں آئے, شام اور عراق اور ایران سے نہیں آئے. ہمارے آبا و اجداد کہیں کے رہنے والے تھے. وہ اسلام کی خوبیوں سے متاثر ہو کر مسلمان ہوئے اور ان کی نسلوں میں ہم آج مسلمان ہیں. بالکل یہی کنڈیشن تھی. لیکن حکومت ختم ہوئی, مسلمان ختم ہوئے. ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئی لیکن مسلمان نہیں ختم ہوئے. الحمدللہ, یہ اللہ کا بہت بڑا کرم. لیکن اللہ کے کرم کے ساتھ, اللہ کی نوازش اور عنایت کے ساتھ تھوڑی سی اور بھی چیزیں ہیں جو تدبیر کے درجے میں ہیں, جسے ہم سب کو غور کرنا چاہیے. ہندوستان کا مسلمان اپنے آپ کو علماء کرام سے جوڑے رہا, دینی مراکز, دینی چیزوں سے جوڑے رہا, اور یہاں کے علماء کرام کو حالات کا احساس ہو چکا تھا. انہوں نے دینی مراکز قائم کیا اور اس کی بنیاد عوام کو رکھی. عوامی تعاون, عوامی چندوں, عوام سے جڑاؤ پر اس کی بنیاد رکھی گئی, جس کی وجہ سے یہاں پر دینی مراکز باقی رہے, مسجدیں باقی رہیں. یہاں کے لوگوں نے, عام مسلمانوں نے مسجدوں کے نظام کو, مدارس کے نظام کو اپنے ہاتھ میں لیا. وہ یہ سمجھ گئے کہ حکومت سے ہمیں کچھ ملنے والا نہیں, بلکہ حکومت ان چیزوں کو ختم کرنے کے در پر ہے. میں نے اس سے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ بہت سارے مدارس تھے جو حکومت مغلیہ کی وقف کی ہوئی جائیدادوں سے چلتے تھے. انگریزوں نے سب سے پہلے ان سارے اوقاف کو ختم کیا تاکہ یہ مدارس بند ہو جائے, علماء ختم ہو جائے. لیکن علماء نے مزاحمت چھوڑ کر اپنے آپ کو عوام سے جوڑا, دینی مراکز کو, مساجد کو, دینی اداروں کو عوام سے جوڑا. ظاہر سی بات ہے, لاکھوں کی تعداد میں عوام بستی ہے, کروڑوں کی تعداد میں عوام بستی ہے. ان ساری عوام کو, کروڑوں کی تعداد میں بسنے والی عوام کو اکٹھے ختم نہیں کیا جا سکتا. اس تدبیر کی وجہ سے آج بھی الحمدللہ اس ہندوستان کے اندر مسلمان اپنے تشخص کے ساتھ زندہ ہے اور اپنی بہترین زندگی گزار. اندلس کی تاریخ میں اس چیز کی حقیقت نہیں ملی. جو دینی مراکز تھے, جو دینی مدارس تھے, جو لائبریریاں تھیں, جو بھی چیزیں تھیں, علماء کے جو روزینے تھے, یعنی علماء کی جو تنخواہیں تھیں, وہ حکومت سے چلتی تھی. حکومت کمزور ہوتی چلی گئی, علماء نے اپنے آپ کو سنبھالا نہیں, دینی مراکز کو عوام کے ساتھ جوڑا نہیں. حکومت ختم ہوئی, حکومت وہاں سے ضلع وطنی پر مجبور ہوئی, تو اسی کے پیچھے عوام بھی بھاگ کھڑی ہوئی. جو بھاگ سکے وہ بھاگ گئے, اور جو بچ گئے انہیں قتل کر دیا گیا, انہیں مار دیا گیا, یا ان کے مذاہب تبدیل کر دیے. یہ اندلس کی تاریخ ہے. میرے بھائیوں, آج بھی ہندوستان کے اندر جو بھی دینی مراکز ہیں, دینی مدارس ہیں, دینی ادارے ہیں, دینی چیزیں ہیں, مساجد ہیں, ان کا نظم, ان کا انتظام عوام کے ہاتھ میں ہے. یہی وجہ ہے کہ سارے حالات کے باوجود الحمدللہ دینی مدارس اپنے تشخص کے ساتھ باقی, اپنے کام کے ساتھ باقی, اپنی ساری پریشانیوں کے باوجود الحمدللہ مسلمانوں کے لیے وہ میدان عمل میں موجود ہے. کمیاں کوتاہیاں ہر جگہ ہوتی ہیں, حالات بہت سارے ایسے آتے ہیں کہ کمیاں پیدا ہو جاتی ہیں, لیکن ایک جگہ کمی نہیں ہوتی, پوری عوامی سطح پر کمی ہوتی ہے, ہر شعبے میں کمی ہوتی ہے, تو یہ شعبہ بھی متاثر ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ یہ شعبہ موجود ہے, انتہائی مضبوطی کے ساتھ آج ہندوستان میں. میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ اس وقت جو حکومت ہے, حکومت کے ساتھ جو جماعتیں وابستہ ہیں, چاہے وہ سیاسی ہوں یا غیر سیاسی ہوں, ان کا ایک بہت بڑا مقصد ہے کہ مساجد کو, دینی مدرسوں کو, دینی اداروں کو اختلاف اور انتشار کا شکار بنا دیا جائے.
جس کے نتیجے میں عوام کا تعلق ان سے کٹ جائے. ایسی ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ انتہائی حیرانی ہوتی ہے. اور جانے انجانے ہمارے اپنے لوگ، ہمارے علماء کرام، بڑے لوگ اس کے شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس لیے اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ پورے مسلمان اجتماعی طور پر استغفار کریں، مواظبت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ استغفار کریں، توبہ کریں. ہم سب کو توبہ کی ضرورت ہے. ہمارے اعمال کی نحوست ہے کہ ہماری دینی جماعتیں، دینی ادارے، دینی مراکز، مدارس یہ اختلافات کے شکار ہو. استغفار کرنے کی ضرورت ہے. ایسے موقع پر تاریخ اسلام میں اس طرح کے حادثات جب بھی پیش آئے تو علماء نے لکھا ہے کہ قوم نے اجتماعی طور پر استغفار کیا، جس کے اثرات مرتب ہوئے، جس کی وجہ سے آپسی اختلافات دور ہوئے. دوسری چیز، ہمیں ان سازشوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اپنے مدارس، اپنے مراکز، اپنی مسجدوں کی اہمیت کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. یعنی ایک طرف تو ہم سازشوں کو سمجھیں اور دوسرے ہم ان دینی اداروں، ان دینی مرکزوں اور مسجدوں کی اہمیت کو سمجھیں. مساجد کے فیض کو عام کرنے کی فکر کریں. مساجد کے فیض کو عام کرنے کی فکر کریں. ہمارے یہاں ایک چلن چل چکا ہے کہ مسجد کا مطلب ہے صرف نماز کے لیے کھلنا اور نماز کے بعد مسجد کا بند کر دیا جانا. میرے بھائیوں، ہندوستان جیسے ملک میں، یعنی جہاں پر مسلمان اقلیت میں ہے، وہاں پر مساجد کے لیے یہ چیز زیب نہیں دیتی. مساجد کے لیے یہ چیز درست نہیں ہے. مساجد 24 گھنٹے آباد ہونی چاہیے. ہمارے دینی حلقے لگے، ہمارے تعلیمی حلقے لگے، ہماری معاشرتی مجلسیں لگے اور اس طرح کا منظر بنے کہ غیر بھی اس مسجد میں آ کر اگر اسلام کو سمجھنا چاہے تو اسلام کو سمجھ سکتے. آپ دیکھیے یورپ اور امریکہ کے اندر جو مسجدیں ہیں وہ صرف مسجدیں نہیں ہیں بلکہ وہ اسلامک سینٹرز ہیں. وہ اسلامک سینٹرز ہیں. ان کے اوقات ہے وہ صرف نماز کے لیے نہیں کھلتی. ان کے اوقات ہے جس طرح سے اسکولوں کے اوقات ہوتے ہیں، جس طرح سے دیگر سینٹروں کے اوقات ہوتے ہیں، اسی طرح سے وہاں پر مساجد کے بھی اوقات ہیں کہ تعلیم و تعلم کے لیے مسلمان مسجد میں آنا چاہے تو مسلمان جب چاہے مسجد میں آ سکتا ہے. یا اسی طرح سے دوسرے لوگ جو اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں، اسلامی تعلیمات سے واقفیت حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی مسجدوں میں آتے ہیں، اپنے اوقات کے لحاظ سے آتے ہیں اور وہاں پر ذمہ داروں سے رابطہ کرتے ہیں اور اپنی نالج بڑھاتے ہیں. اس چیز کی اس وقت ہندوستان میں بھی بہت سخت ضرورت ہے کہ ہم مسجد کو 24 گھنٹہ آباد کرنے کی فکر کریں. اس میں ہم سب کی ذمہ داری. ہمارے پاس بہت وقت ہوتا ہے، ہم آدھا گھنٹہ مسجد میں بیٹھ سکتے ہیں. آپ اگر کوئی دینی حلقہ نہیں لگ رہا ہے، آپ خود مسجد میں بیٹھ کر تلاوت کریے، کسی دینی کتاب کو مطالعہ کریے، مسجد کو آباد کریے. آپ کے رہنے سے مسجد کھلے گی، مسجد آباد ہے. میرے بھائیوں، ہماری زندگی بالکل اس کے الٹے چل رہی ہے. ہم نے اپنے آپ کو مسجد سے دور کر لیا. ہم میں سے بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن اپنے گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں، جماعت کی پابندی نہیں کرتے، اپنے گھر ہی میں نماز پڑھ لیتے. میرے بھائیوں، یہ کہیں سے بھی مناسب نہیں. تلاوت کے اوقات گھر کے بجائے ذرا مسجد میں بھی لگائیے. 10 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹے کا وقت مسجد میں گزاریے. تلاوت کریے، ذکر و اذکار کریے، نوافل کا اہتمام کریے. اس سے مسجد آباد ہوگی. لوگ بڑھیں گے، 1 سے 2 لوگ ہوں گے، 2 سے 10 لوگ ہوں گے، 20 لوگ ہوں گے. یعنی مسجد کے اندر افراد نظر آئیں گے اور پھر ساری شکلیں پھر آٹومیٹک بنتی. آج ساری باتیں کی جاتی ہیں، ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن کس طرح سے دیکھیے ہم کتنا عمل کرتے ہیں. ابھی جمعے کی نماز ہوگی، نماز ختم ہوگی، آدھی سے زیادہ آبادی بغیر سنت پڑھے اپنے گھروں کو چلی جاتی ہے. ہمارے بچے، ہمارے نوجوان، ہمارے بڑے بوڑھے بھی نظر آتے ہیں جو صرف فرض پڑھ کر اپنے گھروں پر روانہ ہوتے ہیں. میرے بھائیوں، مجھے کوئی بدگمانی نہیں ہے، مجھے خوشگمانی ہے کہ لوگ جا کر اپنے گھروں پر سنت پڑھتے ہیں. مجھے اس بات کا گمان ہے کہ لوگ اپنے گھروں پر جا کر سنت پڑھتے ہیں، لیکن سنتوں کا پڑھنا اپنے گھر پر افضل ہے. بلا شبہ سنتوں کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے گھر میں پڑھیں، گھر سے سنت پڑھ کر مسجد آئے اور مسجد سے جا کر سنت اپنے گھر کو پڑھیں. لیکن جو احوال چل رہے ہیں، جو حالات ہیں، ان حالات میں چند لوگ ایسے ہوتے ہوں گے کہ جو جا کر گھر سنتیں پڑھتے ہوں گے. باقی ہمارے سارے بچے وہ لاپرواہی اور غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں. وہ اپنا پورا وقت یہاں سے گھر پہنچنے میں
نصف ساعت یعنی آدھے گھنٹے بھر لگا دیتے ہیں، وہ کہاں کی سنتیں پڑھتے ہوں؟ اس لیے ایسی حالت میں ہمیں یہاں مسجد کے اندر سنت پڑھنی چاہیے. ہم بھی مسجد کے اندر سنت پڑھیں اور اپنے بچوں سے بھی کہیں کہ سنت پڑھ کر گھر چلیں، سنت پڑھ کر ہی چلنا، اس بات کی دعوت دیں، اس بات کی تلقین کریں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ بہت معمولی چیزیں، لیکن ہمارے ان سارے اعمال سے مسجد آباد. اس کے علاوہ مساجد کو آباد کرنے کی باضابطہ فکر کریں، مساجد کو آباد کرنے کی باضابطہ فکر کریں. میں نے دیکھا ہے دوسری قوموں کی عبادت گاہوں میں کہ کس طرح سے لوگ قربانیاں دیتے ہیں. صرف قوم کی جو عبادت گاہ ہوتی ہے یعنی گرودوارا، ہمارے جاننے والوں نے بتایا کہ اس کے تعمیری کاموں میں، اس کی صاف صفائی میں انہیں نوکر رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. چھٹی کے دنوں میں یعنی جس دن چھٹی ہوتی ہے اس دن اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ، انٹلیکچوئل لوگ، آفیسران، بڑے بڑے تاجر آتے ہیں اور خود گرودوارے کی صفائی کرتے ہیں، اس کے نظم و انتظام میں تعاون کرتے ہیں، اپنی خدمت پیش کرتے ہیں، اپنے نام لکھاتے ہیں. اگر ایک دن یعنی اگر مان لیجیے سنڈے میں چھٹی ہوتی ہے اور سنڈے میں سارے لوگ فل ہو چکے ہیں تو وہ اگلے سنڈے کے لیے بکنگ کراتے ہیں. ہم نے رجسٹر دیکھے وہاں. یہ ساری ہماری مسجد کی خصوصیات میں سے. مسجد کو صاف رکھنا، حدیث میں کتنی بڑی فضیلت آتی ہے مسجد کو صاف رکھنا، مسجد میں جھاڑو لگانا، مسجد کی صفائی کرنا، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. اذان دینا بہت بڑی فضیلت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اذان دینے کا ثواب اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے تو قرآن اندازی کی نوبت آ جائے. یعنی ہر شخص لڑنے لگے گا، جھگڑنے لگے گا کہ میں اذان دوں. نتیجتاً نام نکالنا پڑے گا کہ آج فلاں اذان دیں گے، کل فلاں اذان دیں گے. یہ حدیث کا خلاصہ ہے. آج ہمارا معاشرہ کس چیز کی مثال پیش کر رہا ہے؟ اذان وہی دیتا ہے جو خالی اپنے گھر پہ بیٹھا ہوا ہے، جو ریٹائر ہو چکا ہے، جو ایک طرح سے اپنی زندگی گھر پر کاٹ رہا ہے. وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ چلو میں اذان دے دیتا ہوں. جو لوگ سروس سے لگے ہوئے ہیں، کیا ان کو کبھی یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اذان ہمیں دینی چاہیے؟ کبھی نہیں یہ جذبہ پیدا. یہ سب انتہائی افسوسناک بات. یہ اسلامی خصوصیات میں سے یعنی مسجد کا احترام، مسجد کی صفائی اور ستھرائی. ابھی ہم لوگوں کے بچپن میں سارے بچے اکٹھا ہو کر مسجد صاف کرتے تھے، مسجد یعنی جھاڑو لگاتے تھے، مسجد کو دھلتے تھے. لیکن آج محلے والوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک بہتر رکھ دیا جائے جو مسجد کی صفائی کرے. ہفتے میں 2 دن آئے مسجد کے اندر جھاڑو لگاتے. ارے ٹھیک ہے، اللہ نے ہم کو پیسے سے نوازا ہے، لیکن اس کا تعلق پیسے سے نہیں ہے. ہم اگر مسجد سے جڑیں گے تو مسجد کا احترام ہمارے دل میں آئے گا، مسجد کا احترام ہماری نسلوں میں آئے گا. آج ہم نے مسجد کا احترام اپنے دل سے نکال دیا، نتیجتاً ہمارے چھوٹے بچوں میں کوئی بھی مسجد کا احترام نہیں پایا جاتا. مسجد میں شور کرنا، مسجد میں دوڑنا، مسجد میں ایک دوسرے کو پریشان کرنا، یہ ساری چیزیں، یہ ساری مثالیں ہمارے معاشرے میں ملتی ہیں. اور یہ اس لیے ہے کہ ہم نے اپنے دل سے مسجد کا احترام نکال دیا تو ہمارے بچوں کے دل سے بھی مسجد کا احترام نکال دیا. ایک امام ہم نے رکھ لیا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ امام اسی طرح سے مسجد کا ملازم ہے جس طرح سے میں نے اپنے گھر پر ایک ملازم رکھا. اس امام کا کوئی احترام دل کے اندر محسوس نہیں ہوتا. کیا ہم اس حدیث کو بھول گئے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. یہ امام ہمارے یہاں جو رکھا جا رہا ہے وہ بچوں کو قرآن پڑھا رہا ہے، بچوں کو دینیات کی تعلیم دے رہا ہے. ہمارے بچوں کو بھی آ کر ہمارے گھر پر پڑھاتا ہے. ہر مسجد میں انتظام ہے، قرآن کریم پڑھنے پڑھانے کا انتظام ہے. وہ بچوں کو پڑھا رہا ہے، جس کے بارے میں حدیث نبوی ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے سب سے بہتر وہ جو قرآن کریم سیکھے اور سکھائے. یہ سب سے بہتر ہے. اور ہم ان کے لیے اپنے دل میں کون سا جذبہ رکھتے ہیں؟ ہم ان کی ضرورت کا کون سا خیال رکھتے ہیں؟ اگر کسی مسجد کے امام کی تنخواہ کی بات سامنے آتی ہے، اگر ایک شخص اس کو بڑھانا چاہتا ہے تو بہت سارے لوگ کہنے والے ہوتے ہیں کہ اتنی زیادہ تنخواہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے اتنے ہی میں کام چل جائے، 5 ہی ہزار میں کام چل جائے. آپ 7,000 کیوں دے رہے ہیں؟ آپ 10,000 کیوں دے رہے ہیں؟ آپ 12,000 کیوں دے رہے ہیں؟ آپ بگاڑ رہے ہیں. اس طرح کے خیالات ہمارے مسلم معاشرے میں اس طرح کے خیالات پیدا ہوتے ہیں. یہ انتہائی خطرناک بات، انتہائی خطرناک. ہمارے دل میں ان کا احترام ہونا چاہیے، علماء کرام کا احترام ہونا چاہیے جنہوں نے اپنی زندگیاں اس لائن میں وقف کی ہیں. ان کی مجبوری نہیں ہے. میں نے اس زمانے میں دیکھا، اس وقت میں نے دیکھا بہت سارے ایسے افراد جو اصلاح اور فلاح یا ندوے یا لوگوں سے فارغ ہیں، جو اچھی جاب حاصل کر سکتے ہیں،
جو اچھا پیسہ کما سکتے ہیں، لیکن انہوں نے اس کو تج دیا. وہ کسی مکتب میں پڑھا رہے، وہ کسی مدرسے میں پڑھا رہے، وہ کسی مسجد کی امامت کر رہے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. میں خود تحجیل بن نعمت کے طور پر آپ کے سامنے اپنی بات رکھ رہا ہوں کہ میں نے فضیلت کے بعد، اتنا کرنے کے بعد، میں نے خود BA کیا، MA کیا. میں نیٹ کوالیفائی ہوں، بہت کسی کو معلوم نہیں، میں نے نیٹ کوالیفائی کیا. میں نے اپنے گھر میں سمجھا دیا کہ مجھے اس لائن میں نہیں جانا، مجھے دین کی خدمت کرنی. میرے جیسے نہ جانے بے شمار لوگ ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ہندوستان میں علماء کرام کی خدمات سے اسلام باقی ہے، ہمارے بچوں کی زندگیوں میں ایمان باقی ہے، دین باقی ہے. اس لیے میرے بھائیوں، یہ ہمارا دینی فریضہ ہے کہ ہم ان کا احترام کریں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں. ہم کیسے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ 7,000 میں ان کی ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں، 10,000 میں ان کی ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں. مدرسے کی مدرسے کرتے ہوئے 6,000 تنخواہیں چل رہی، 5,000 تنخواہیں چل رہی، 8,000 تنخواہیں چل رہی. اکثر مدرسوں میں پورے اعظم گڑھ ضلع میں گنے چنے مدارس ہوں گے جہاں پر تنخواہیں 10,000 سے اوپر، 12,000 15,000 تنخواہیں، بڑے بڑے مدارس. کیا وہی صرف علماء ہیں دین کی خدمت کر رہے ہیں؟ جو چھوٹے چھوٹے مکاتب میں جو لوگ دین کی خدمت کر رہے ہیں، اپنی زندگیاں لگا رہے ہیں، کیا وہ اس مزدور سے حقیر ہے جو اپنی مزدوری 300 روپے لیتا ہے؟ آپ بتائیے، آج کوئی بھی مزدور 300 روپے سے کم یومیہ پر ملنے والا ہے؟ ہمارے علماء کرام 200 روپے پہ کام کرنے والے، 6,000 تنخواہیں، 5,000 تنخواہیں. یہ امت کے لیے لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کا مقام. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ پورے ہندوستان کو سامنے رکھ کر سوچیے، ہم سب کو اپنے محلے کو سامنے رکھ کر سوچنا چاہیے. ہم جہاں رہتے ہیں، جس گاؤں میں رہتے ہیں، اس گاؤں کو سامنے رکھ کر سوچنا چاہیے. جن مدرسوں سے ہم لگے ہوئے، جن مساجد سے ہم لگے ہوئے، جن اداروں سے ہم لگے ہوئے، ان اداروں کو، ان مساجد کو، ان مدرسوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اپنی خدمات ادا کرنی چاہیے. مسجد کا نظم و انتظام چلانے کے لیے جو لوگ مسجد کے منتظم ہوتے ہیں، بے انتہا پریشانی کے شکار ہوتے ہیں، کوئی ان کا تعاون کرنے والا نہیں. اگر گھر چندہ لگا دیا جائے تو بہت سارے لوگ اعتراض کرنے والے ہو جاتے ہیں کہ 100 روپے کیسے دیا جائے، 200 روپے کیسے دیا جائے. میرے بھائیوں، اپنے موبائل کا بل ہم جمع کریں. ہم اپنے گھر میں اگر کاؤنٹ کر لیں تو ہمارے گھر میں موبائل پر کم سے کم 1,000 سے 1,500 روپے خرچ ہوتا ہو. ہم موبائل چلاتے ہیں، ہماری اولاد موبائل چلاتی ہے، ہماری اہلیہ موبائل چلاتی ہے، ہمارے بھائی موبائل چلاتے ہیں. ایک گھر میں موبائل کا بل نکالیے تو میرے خیال سے 1,000 سے 1,500 روپے سے کم کا بل نہیں آتا. ٹی وی چلاتے ہیں، ڈش کا پیسہ الگ دیتے ہیں، ساری چیزوں کا انتظام ہم کرتے ہیں. بجلی کا بل ہے، فلاں بل ہے، فلاں بل ہے، فلاں بل، ہر چیز کا ہم نظم کرتے ہیں، انتظام کرتے ہیں. ہم اپنی مسجد میں آتے ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری مساجد کے بھی اخراجات ہیں، ہماری مساجد کے بھی خرچے ہیں. کیا ہم 100 روپے دے رہے تو ہماری مسجد کا خرچہ پورا ہو سکتا ہے؟ آپ پوچھیے کبھی جو مسجد کا انتظام چلا رہے ہیں، آپ اس سے تنہائی میں پوچھیے کہ محترم کوئی ضرورت ہو تو مجھے بتائیے، آپ اسے دیجیے. یہ ہماری ذمہ داری. جس طرح سے ہم اپنے موبائل کی بل کا فکر کرتے ہیں، اپنے گھر کے ضروریات، اپنے گھر کے اخراجات کی فکر کرتے ہیں، اسی طرح سے ہماری اس سے بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم مسجد کے اخراجات کی فکر کریں. اس کو ہم ترجیح دیں، سارے کاموں پر اس کو ترجیح دیں. میرے بھائیوں، میں نے اس سے بالکل ابتدا میں کہا کہ ہندوستان کے اندر اسلام اور دین کو اللہ رب العزت نے جو بچایا ہوا ہے، اس کے اندر مساجد اور مدارس دینی اداروں کا سب سے بڑا رول ہے، سب سے بڑا رول ہے. اس لیے ان کو، یعنی ان کی تعمیر کرنا، ان کو ترقی دینا، اس کی ضروریات کا خیال رکھنا، ساری چیزوں کو سمیٹ کر چلنا، یہ ہماری ذمہ داری، ہم سب کی ذمہ داری. کسی ایک شخص کی ذمہ داری نہیں، بلکہ امت کے ہر فرد کی ذمہ داری، محلے کے ہر فرد کی ذمہ داری. ہاں، اللہ نے جس کو جتنی وسعت دی اس کے حساب سے وہ اس کے اندر حصہ ہے. کوئی کم لے سکتا ہے، کوئی زیادہ لے سکتا ہے. بہرحال یہ ایک ایسا موضوع ہے جس موضوع پر انتہائی سنجیدگی کے ساتھ سوچنے کی ضرورت ہے، انتہائی سنجیدگی کے ساتھ، اور سوچ سمجھ کر، اور پھر اپنی زندگی کا ایک پارٹ اس کو بنائیے، اپنی زندگی کا ایک حصہ اس کو بنائیے. مسجد کو، مدرسے کو، مکاتب کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنائیے. اس کو اپنی دینی ضرورت سمجھیے. جس طرح سے کھانا ہمارے لیے ضرورت، جس طرح سے بچوں کی تعلیم ہمارے لیے ضرورت، جس طرح سے صحت ہمارے لیے ضرورت، اسی طرح سے ہمارے لیے ہم سے بڑھ کر ہماری مسجد کی ضرورت ہے. اس طرح کا خیال، اس طرح کے نظریات، اس طرح کی باتیں ہمارے دل میں بیٹھنی چاہیے.
اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انتہائی اہم چیز ہے، اس پر توجہ دیں، سارے لوگ توجہ دیں، مل کر توجہ دیں۔ اس کے علاوہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اس سے پہلے یعنی 2 ہفتہ پہلے ایک مرتبہ جون میں کہا گیا تھا، محلے کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اتوار میں میٹنگ بلائی گئی تھی، بہت سارے لوگ الحمدللہ اس میں شامل ہوئے اور بہت سارے لوگ نہیں بھی ہیں، لوگوں کی اپنی مصروفیت ہوتی ہے۔ اس کے اندر یہ طے پایا کہ اس مسجد کے اندر تعلیم و تعلم کا ایک سلسلہ چلایا جائے، چھوٹے بچوں کی باضابطہ تعلیم چالو کی جائے تاکہ ان کو قرآن، دینیات، اسلامی تاریخ وغیرہ سے ان کو روشناس کرایا جا سکے، ان کو بتایا جا سکے۔ اس کے لیے انشاءاللہ العزیز اپریل کے پہلے ہفتے سے، چونکہ ابھی امتحانات کا وقت ہے، ہر بچہ کہیں نہ کہیں کسی اسکول میں پڑھ رہا ہے اور سب کے امتحانات چل رہے ہیں، اپریل کے پہلے ہفتے سے انشاءاللہ العزیز اس مسجد کے اندر یعنی یہیں نچلے حصے میں عصر بعد یعنی عصر سے لے کر عشاء تک باقاعدہ مکتب کی شکل میں تعلیم و تعلم کا سلسلہ چالو کیا جائے۔ ایک باضابطہ بہترین مکتب انشاءاللہ یہاں نیچے چلایا جائے گا، جہاں 1 گھنٹے کا دورانیہ ہوگا، یعنی 1 گھنٹے کے لیے ایک بچے کو وہاں پر لیا جائے گا، باضابطہ کلاس چلایا جائے گا۔ 12 سے 14 بچے کلاس میں ہوں گے، آدھا گھنٹہ ان کو قرآن پڑھایا جائے گا اور آدھا گھنٹہ ان کی دینیات پر خرچ کیا جائے گا۔ اس کی باضابطہ شکل بنائی گئی ہے، سلیبس بھی اس کا بنایا جا رہا ہے اور جو بھی ضرورت ہوگی وہ ساری ضرورتیں انشاءاللہ بڑوں کی سرپرستی میں پوری کی جائیں گی اور یہاں نیچے اس کا ارینجمنٹ ہوگا۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ لوگ اس سے مکمل فائدہ اٹھائیں۔ دوسری چیز، اس مسجد سے پہلے وہاں جو چھوٹی مسجد ہے اس میں الحمدللہ امام رکھے گئے ہیں اور ظہر سے عصر تک کا وقت جو ہے وہ بڑوں کے لیے خاص کیا جا رہا ہے کہ جو ہمارے نوجوان ہیں، بڑے ہیں، بوڑھے ہیں، کسی وجہ سے قرآن کریم صحیح نہیں کر سکے ہیں، تصحیح قرآن کی ضرورت ہے، قرآن سیکھنے کی ضرورت تو سب کو ہے، یعنی ہر شخص کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ کم از کم میرے جو محفوظات ہیں یعنی قرآن کریم کی جو صورتیں مجھے یاد ہیں میں ان کی تصحیح کر لوں، صحیح سے ان کو ادا کر سکوں، تلفظ کے ساتھ ان کو ادا کر سکوں۔ اس کی فکر تو ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر مسلمان کو اس کی فکر ہونی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے۔ تو ظہر سے عصر کا وقت جو ہے وہ بڑوں کے لیے وہاں پر خاص کیا ہوا ہے کہ جو لوگ بھی بسہولت اپنا قرآن کریم صحیح کرنا چاہیں، مسئلے مسائل کو پوچھنا چاہیں، یعنی کوئی اردو کی کتاب پڑھنا چاہیں، اردو زبان سیکھنا چاہیں، جو ہمارے نوجوان ہیں وہ سیرت یا اسی طرح سے اسلامی معلومات سے متعلق وہاں پہ کتابچے رکھے جائیں گے، اس سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیں تو وہ ظہر سے عصر کے بیچ میں وہاں پر جا سکتے ہیں، یعنی چھوٹی مسجد وہاں پر امام صاحب ظہر سے عصر کے بیچ میں مسجد ہی میں موجود رہیں گے۔ جو لوگ بھی فائدہ اٹھانا چاہے فائدہ اٹھائیں، سب کو فائدہ اٹھانا چاہیے اور ہر شخص کو جن کا قرآن کریم صحیح ہے، سمجھ رہے صحیح ہے، ان کو بھی سنا کر ایک مرتبہ اطمینان کر لینا چاہیے کہ ہاں میرا قرآن کریم صحیح ہے، جو میں نماز میں پڑھ رہا ہوں وہ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے۔ اپنی نماز بھی سنا لیں، نماز کے اندر جو صورتیں پڑھتے ہیں اعوذ باللہ بسم اللہ، سورۃ فاتحہ اور بھی صورتیں یا جو دعائیں پڑھتے ہیں، جو اذکار پڑھتے ہیں، ان اذکار کی بھی تصحیح کرا لینی چاہیے کہ ہاں اس کو کیسے ادا کریں۔ حروف کی ادائیگی بڑی اہم چیز ہے قرآن کریم پڑھنے میں یا نماز ادا کرنے میں یا دعا مانگنے میں، حروف کی ادائیگی بڑی اہم چیز ہے۔ ہمیں اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ ہمارے مخارج صحیح ہو، ہم حروف کو صحیح طرح سے ادا کر سکیں، اس کی ہم سب کو فکر ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمد للہ۔